دیکھ لیا نا چھوٹے، تیرے تے میرے ساز وچ کنا فرق ہے۔ تیری یہ بانس دی پوری بول دیے تے لوگ تیرے نال جھگڑا کرن آ جاندے نے۔ میں اپنے ساز نو چھیڑنا تے جھگڑا کرن والے سر تے پیر رکھ کے نس جاندے نے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلکاریاں اور میں ہوں اے آر گل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل سے آپ کو شوبز سے جڑی شخصیات کے حوالے سے معلومات، آنے والی فلموں کا احوال، ثقافتی سرگرمیاں، اداکاروں کے انٹرویوز اور جو کچھ بھی شوبز کی دنیا میں ہوتا ہے وہ سب ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ ان فلمی شخصیات کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو دنیا بھر میں عروج پر پہنچانے میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ آج بھی ہم ایسی ہی ایک شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے جنہوں نے پردہ اسکرین پر اپنی لاجواب کردار نگاری سے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا نام آج تک فلم بین طبقہ بھول نہیں سکا۔ میری مراد اداکار سید افضال احمد سے ہے، جنہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں افضال چٹا بھی کہا جاتا ہے۔ افضال احمد جو پنجاب کے علاقے جھنگ میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی تو وہ لاہور آ گئے۔ لاہور میں انہوں نے ایچیسن کالج سے گریجویشن کیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اور اس کے بعد وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں نمایاں طور پر آئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز تو ریڈیو پاکستان سے کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی پر ڈرامہ کیا۔ جو پہلا ٹی وی سیریل تھا اس کا نام تھا جزیرہ، اور اس کے رائٹر تھے منو بھائی۔ جبکہ افضال احمد کی اگر ہم پہلی فلم کی بات کریں تو ان کی پہلی فلم دھوپ اور سائے تھی، جو 1968 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کی پہلی سرائیکی فلم دھیاں نمانیاں، اس میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا، اور بس یہ دو فلموں کے بعد ان کی ایسی شناخت بنی کہ وہ پردہ اسکرین پر چھا گئے۔ اگرچہ پنجابی فلموں میں سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی، بہار بیگم، ان سب کا طوطی بولتا تھا، سدھیر، اقبال حسن، لیکن افضال احمد نے جس انداز سے کردار نگاری کی وہ آج تک فلم بین طبقہ بھول نہیں سکا۔ 2 دسمبر 2022 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ آج ان کی دوسری برسی پر ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں میں کہ افضال احمد جنہوں نے نہ صرف منفی کرداروں میں اپنے آپ کو منوایا، ویلن کے رول میں لاجواب کردار نگاری کی، بلکہ جب وہ باپ بھی بنے تو انہوں نے کمال کی کردار نگاری کی اور ثابت کیا کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے جو فنکار ہیں، جو باصلاحیت فنکار ہیں، ان میں افضال احمد سر فہرست ہیں۔ آئیے ہم آپ کو افضال احمد کے حوالے سے کچھ اور بتاتے ہیں۔ ہماری قوم کو قرضہ واپس کرنے کی عادت نہیں۔ کلمہ پڑھ کے دعویٰ کرتا ہوں میں، اگر اس قوم کے بڑے لیا ہوا قرضہ واپس کر دیں تو اگلے 50 سال تک نہ تو کوئی نیا ٹیکس لگانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی بھیک مانگنے کی۔ جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے ہیں کریکٹر ایکٹر اداکار افضال احمد کی، جنہوں نے اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور پہلی فلم جیسا کہ میں نے ذکر کیا دھوپ اور سائے سے لے کر اپنی آخری فلم شریکہ تک وہ فلم بینوں کے منظور نظر رہے۔ شریکہ جو ہدایت کار سید نور کی پنجابی فلم تھی، اس میں اگرچہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے، کیونکہ سن 2001 میں ان پر فالج کا اٹیک ہوا، جس کے بعد وہ شوگر کے بھی مریض تھے، گردوں کے امراض میں بھی مبتلا تھے، لیکن 2001 کے بعد وہ ویل چیئر پر آ گئے تھے، اور پھر 22 برس تک انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ اپنی لائف ویل چیئر پر گزاری۔ افضال احمد ہنسمکھ باصلاحیت انسان تھے، اور ان کے کردار کی پختگی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی مکالمہ بولا، مکالموں کی ادائیگی میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے،
جس طرح اداکار وحید مراد گانوں کی پکچرائزیشن میں باکمال تھے، اسی طرح افضال احمد کوئی بھی مکالمہ بولنے کے بعد جب اس کو ریپیٹ کرتے تھے تو فلم بھی یہ سمجھ لیں کہ سینما گھروں میں تالیاں بجنا شروع ہو جاتی تھیں۔ افضال احمد نے 300 کے لگ بھگ قریب فلموں میں کام کیا۔ اگر ہم ان کی نمایاں فلموں کی بات کریں تو اس میں انمول، ہاشو خان، آخری مقابلہ، پتر جگے دا، شریف بدماش، چڑھدا سورج، وحشی جٹ، دوریاں، چن وریام، بلندی، بدلتے رشتے، دہلیز، اور غرض یہ کہ ان کی ہر فلم ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ انہوں نے ہر فلم میں لاجواب کردار نگاری کی اور اپنے مد مقابل اداکار کے سامنے ثابت کیا کہ وہ خود بھی ٹیلنٹڈ ہے۔ بہار بیگم کے ساتھ بھی ان کی کافی فلمیں ہیں اور ان میں انڈرسٹینڈنگ تھی فنکاروں میں، مصطفیٰ قریشی کے ساتھ، سلطان راہی کے ساتھ۔ غرض یہ کہ افضال احمد، جنہیں افضال چٹا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے ہر فلم میں لاجواب کردار نگاری کی اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پرستاروں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک فلم پیش کی۔ پھر چلیں کسی کلب؟ بابا ہم تو گھر سے ہی پکے ہو کے چلنے والوں میں سے، ایسے ہی نہیں۔ ہاں واہ ملک واہ، ہو نا ڈیرے دار آخر۔ اردو، پنجابی اور پشتو کے علاوہ انہوں نے ایک فلم سندھی زبان میں بھی کی جس کا نام تھا غیرت جو سوال۔ یہ فلم سندھی زبان میں ریلیز ہوئی ہے۔ 300 کے قریب فلمیں، اس کے بعد انہوں نے کچھ ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاہور میں جدید تھیٹر کی بنیاد اداکار افضال احمد نے رکھی تھی۔ انہوں نے مزنگ اسٹاپ لاہور پر، یہ فیروزپور روڈ کے قریب، انہوں نے تماثیل تھیٹر جب بنایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ تھیٹر ایک دم عروج پر پہنچ گیا، کیونکہ تماثیل تھیٹر میں انہوں نے ریوالونگ سیٹ لگایا۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، تھیٹر کی تاریخ میں وہ سیٹ گھومتا تھا۔ اس کے اوپر انہوں نے جو ڈرامے پیش کیے، پہلا ان کا وہاں پہ ڈرامہ، اسٹیج ڈرامہ تھا محبتوں کے مسافر، وہ بہت کمال کا تھا۔ لیکن اس کے بعد آغا حسن امتثال کا لکھا ہوا کھیل، جنم جنم کی میلی چادر، یہ وہ کھیل ہے جو کئی سال تک تماثیل تھیٹر پر کھیلا گیا، جس میں ہر فنکار نے، جو فلم سے ریلیٹڈ فنکار تھے، عجب گل، مدیہ شاہ اور دیگر لوگوں نے اس فلم میں، اس تھیٹر میں، اس ڈرامے میں لاجواب کردار نگاری کی اور تماثیل تھیٹر کو پاکستان کا پہلا خوبصورت ترین تھیٹر بنا دیا۔ ہماری قوم کو قرضہ واپس کرنے کی عادت نہیں۔ کلمہ پڑھ کے دعویٰ کرتا ہوں میں، اگر اس قوم کے بڑے لیا ہوا ضرورت ہے، ایک خمینی کی ضرورت ہے، خمینی۔ جی ناظرین، افضال احمد نے جو صف اول کے ہمارے فنکار تھے، ان سب کے مد مقابل اداکاری کی۔ محمد علی، وحید مراد، ندیم، ان کے غلام محی الدین، شاہد، سب کے مد مقابل آئے۔ اور اسی طرح پنجابی فلموں میں اقبال حسن، سدھیر اور جتنے بھی حبیب جتنے تھے، ان سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ثابت کیا کہ وہ ایک بہترین فنکار ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ وہ سن 2001 میں فالج کے نتیجے میں بولنے سے معذور ہو گئے تھے، ان کا چلنا پھرنا بھی ختم ہو گیا تھا اور ویل چیئر پر زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے اس کے بعد انہوں نے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ ان کی زندگی طویل ہوتی گئی۔ ہمارے 2 فنکار ایسے ہیں جو فالج کے نتیجے میں چلنے پھرنے سے معذور ہوئے اور بولنے سے بھی رہ گئے۔ ان میں ایک افضال احمد اور دوسرے ہمایوں قریشی۔ تو افضال احمد بہرحال 2 دسمبر 2022 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے کریڈٹ پر بے شمار شاہکار فلمیں ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ان کی آپ کو فلموں کی جھلک بھی دکھائیں گے اور ان کی آپ دیکھیے گا کہ ان کی کردار نگاری، ان کے مکالموں کی ادائیگی کس حد تک جاندار ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس پروگرام میں ہم یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک افضال احمد کو غریق رحمت کرے اور جتنے بھی فنکار ہیں جو زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو ان کی عمر دراز کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ ایک بات اور،
नाज़रीन, अक्सर मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ये कहता हूँ कि अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में आकर दें ताकि हम इससे बेहतर कुछ प्रोग्राम पेश कर सकें और आपकी राय का एहतराम कर सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। खौफनाक ज़लज़ले की जरूरत है।